اللہ الرحمن الرحیم وقيل معنى ما إن تأمله شيء من العقل فيه نظر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تیسری صورت تھی منکر کو بنایا جاتا ہے مثل غیر منکر کے، لہذا کلام کی جاتی ہے بغیر تاکید کے. یہ کب؟ اذا کانا، جب کہ منکر کے پاس وہ شے ہے کہ اگر غور و فکر کرے اس شے میں تو اپنے انکار سے باز آ جائے. اب وہ شے کیا تھی؟ وہ پہلا یہ تھا کہ شے سے مراد ہے دلائل اور شواہد، کہ دلائل اور شواہد موجود ہیں کہ اگر اس میں تو اپنے انکار سے باز آ جائے گا. یہ معنی کیا علامہ تفتزانی علیہ رحمہ نے. اور بعض نے کہا تھا کہ اس سے مراد ہے مائیت وجودیہ، کہ بھئی معنی اذا کان معاہو کا یہ ہے کہ بھئی اس کے پاس ایسی شے موجود ہو نفس الامر میں. کس میں؟ نفس الامر میں موجود ہو. تو اس کا رد کیا تھا نفس الامر میں ہے تو اس کو کیا فائدہ ہے جی؟ اس کو تو تب فائدہ جب اس کو اس کا علم آئے گا یا کوئی مشاہدہ ہوگا جی. اب تیسرا قول، بعض نے کہا ہے پیچھے نا اذا کان معہ ما ان تعملہ، ما، بعض نے کہا یہ جو ما ان تعملہ ہے نا، اس سے مراد ہے شے من العقل، شے کہ جب ہو منکر کے پاس عقل تو عقل کے ذریعے سوچے گا تو انکار سے باز آ جائے گا. انکار سے کیا کہ جی؟ بعض نے کہا ہے کہ ما ان تأملہ میں ما کا معنی ہے شیء من العقل، کہ اگر منکر کے پاس عقل ہو تو اگر غور و فکر کرے عقل میں تو اب اپنے انکار سے باز آ جائے. آگے سمجھ. تیسرا معنی ہوا جی کہ ما سے مراد ہے ما ان تأملہ سے مراد ہے عقل. کیا؟ بعض نے کہا معنی ما ان تأملہ کا شیء من العقل ہے جی. بعض نے کہا کہ معنی ما ان تأملہ کا شیء من العقل ہے. فی، اچھا جی وہ تو گو آ رہا ہے با فی ہے کہ چلنا فی ہے لینا المناسب حينئذ أن يقال ما تأمل به لأنه لا يتأمل العقل بل يتأمل به. ایشا بس. علامہ اس کو رد کرتے ہیں، فرماتے اس میں اگر ما سے مراد ہو نا عقل، کیا مراد ہو تو آگے ان تأملہ ہو ٹھیک نہیں، ان تأملہ بھی ہونا سی. کی ہونا سی؟ عقل میں غور نہیں ہوتا، عقل کے ساتھ کسی شے کا غور ہوتا ہے. سنیں جی کہ عقل میں غور ہوتا ہے، عقل کے ذریعے کسی شے میں غور کرنا ہے. تو پھر بھی ہی ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ غور و فکر کرے گا عقل کے ساتھ تو لوٹ آئے گا اپنے انکار سے. تو یہ تو تامال او ہے جی، یہ بھی تو کوئی نہیں ہے. کیا کیا جی؟ اس علامہ فرماتے ہیں کہ اس میں نظر ہے، اس لیے کہ اگر ما سے مراد عقل ہو تو اب عبارت یوں ہونی چاہیے تھی ما ان تأمل به، اس لیے کہ عقل کے ساتھ وہ غور و فکر کرے گا، نہ کہ عقل میں غور و فکر. وکیلا معنی مع نظر ہے. یہ وجہ ثانی ہے لفظ ما میں. مصنف اشارے صاحب نے تو ما سے مراد لیا تھا شیء من الدلائل والشواہد، تو ما یعنی نہیں مراد ما سے موصولہ سے کون، جیسا کہ علامہ نے بیان کیا ہے، بلکہ کیا مراد ہے ایسے، تو اس کا رد کیا بھی ٹھیک نہیں. پھر بھی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بھی. چلو جی. اور اس میں نظر ہے یہ تو ہی نا، اس لیے کہ مناسب اس وقت
یہ کہ کہا جائے ما ان تعمل بہی، اس لیے کہ نہیں غور و فکر کیا جاتا عقل میں، بلکہ غور و فکر کیا جاتا ہے عقل کے ساتھ۔ جی اور اس میں نظر ہے، اس لیے کہ مناسب اس وقت یہ کہ کہا جائے ما ان تعمل بہی، اس لیے کہ نہیں غور و فکر کیا جاتا عقل میں، بلکہ غور و فکر کیا جاتا ہے عقل کے ساتھ۔ کس کے سمجھے ہی راشد ویخ اور لأن المناسب حین اذن، یعنی جب کہ تفسیر کی گئی ما کی لا بل، اس لیے کہ مناسب یہ کہ کہا جائے ما ان، بس کہتے ہیں یہ مناسب کیوں کہا ہے یہ وفی قولی لأن المناسب اشارہ ہے کہ اس کیلا کہ الی صحت حاضل قبیل بالحمل، حاضل کیل یہ ٹھیک ہے حذف والی سال پر، اور کتنی مرتبہ مفعول پہ ہی بالواسطہ کو با حذف کر کے اس کو بلا واسطہ مفعول بناتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں حذف والی سال۔ اور بے بندہ جڑا واسطہ حرف جارہ حذف کر کے انہوں بلا واسطہ مفعول بنانے کا کیا نام ہے؟ یہ حذف والی سال کے قبیلے سے ہو جائے گا، گویا کہ اصل کیا تھا، بس حذف کی با اور ملایا گیا ضمیر کو فعل کے ساتھ، اے مطلب ہے۔ یا کہا جائے گا کہ مراد ان کی عقل سے کیا ہے، اور اس وقت پس لوٹے گا اس کے لیے جو قول کیا اس کا شارح نے پہلے۔ اگر ادلہ عقلیہ مراد لیں تو پھر تو وہی بات ہے جو شارح کہہ رہے وہی کہہ رہے تھے جی۔ ہاں جی ارشاد ظاہر هذا الكلام انه مثال لجعل منکر الحکم كغیره وترک التاکید لذلك۔ شاباش توجہ کریں۔ ایک ہوتی ہے مثال، کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے نظیر۔ مثال ممثل لا کے افراد میں سے ایک فرد ہوتی ہے، نظیر فرد نہیں ہوتی۔ یہ فرق پیچھے پڑھیا جی، پیچھے دیکھ لو جی کنی باری جتنے میں کہنا یار دھیان رکھا جی کہ کام آئے گا اتنے تو جی ستیہ ناز پھیرنی ہوں ہے۔ پیچھے آیا جی مثال اور نظیر میں فرق کیا ہے؟ جو نا مثال ہوتی ہے نا وہ ممثل قانون کے اندر جو موضوع ہوتا ہے اس کا وہ فرد ہوتی ہے، اور جو نظیر ہوتی ہے نا وہ فرد نہیں ہوتی۔ ہن دھیان کریں جی، مثال دی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحو لا ریب فی، نحو لا ریب فی، ظاہر اس کلام کا نحو کا ہے نا، جیسے ظاہر اس کلام کا یہ ہے کہ یہ مثال دی ہے مصنف نے حکم کے منکر کو غیر منکر بنانے کی، اور ترک تاکید اسی لیے ہے کہ منکر کو یہاں کیا بنایا گیا ہے، لہذا تاکید نہیں لائی، تاکید ہاں جی شابہ کی آنکھیں جی جیسے لا ریب فی، ظاہر اس کلام کا یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہ مثال دی ہے کہ حکم کے منکر کو بنانا مثل غیر منکر بنانا، اور تاکید کا ترک کرنا اسی جعل کی وجہ سے، چونکہ منکر کو غیر منکر کی جگہ اتارا لہذا یہ مثال ہے، لہذا تاکید ترک کی گئی۔ تاکید جیسے لا ریب فی ہے میرا پہ لا ریب فی، فی کون ہی غیرہ، سوال ہے کہ بھی اس میں تاکید کوئی نہیں، اس میں نظر ہے، اس لیے کہ لا وہ لا جو جنس کی نفی کے لیے یہ، اسی طرح جملے کا اسمیہ ہونا، اس میں تو دو تاکیدیں موجود ہیں، کہتے اس میں تاکید ہی کوئی نہیں ہے، اوہ ہے او، جیسا کہ تصریح کی علماء نے اس کے ساتھ جواب یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ لا وہ حکم جس میں، بلکہ لا تو محکوم لے کی تاکید کرتا ہے، کس کی؟ کبھی اس محکوم لے سے اس حکم کی بالکل نفی ہے، اس کی تاکید کرتا ہے۔ ہم تو ایقاء نسبت انتزاع نسبت کی بات کر رہے ہیں، اور ہماری کلام اس محکوم لے کی تاکید میں نہیں ہے،
اور جملے کا اس میں یہ ہونا کل بھی پڑھا جی یہ مطلقاً جب اس کا بلکہ جب اعتبار دیا جائے تاکید والا ماحول بنیا ہوا تو پھر بھی آدھا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کون آدھا ہے تو جو ماحول نہ بنیا ہوئے تھے یہ بھی گھر بیٹھا ہوں جی یہ مطلب ہے جی اچھا جی ظاہر و حاضل کلام یعنی متبادر اس کلام سے کیا ہے نہ کہ وجہ ظہور یہ ہے کہ ذکر کیا ہے اس کو کس کے بعد کیونکہ قاعدہ بیان کر کے قاعدہ جو آگے بیان کریں وہ مثال ہوتی ہے پہلے کوئی محاورہ بیان کریں پھر کہیں کہ اس سے یہ بات سمجھ آئی ہے وہ تنظیر ہوتی ہے جس سے قانون ماخوذ ہوتا ہے سنیں تو چونکہ اس کو قاعدے کے بعد ذکر کیا ہے نا تو لہذا یہ کیا ہے میری مراد بنانا منکر کو اور تعبیر کرنا اس کو کس کے ساتھ تو نحو کے ساتھ جو تعبیر ہوتی ہے وہ تو مثال ہوتی ہے جی بس جزمی بات یہ ہے کہ یہ قاعدے کی مثال ہے جی آگے سمجھے اور ترک تاکید اسی لیے اور مقتضا ظاہر تو یہ تھا کہ یوں کہا جاتا ذالک الکتاب انہ لا ریب فیہ سمجھے ہی تو یہ چھوڑ دیا ہاں جی منع کرو جی کر لے کرنا ہے ہیں اور چلو ظاہر اس کلام کا یہ ہے کہ یہ کلام مثال ہے حکم کے منکر کو بنانے کی غیر منکر کی طرح اور اسی وجہ سے ترک تاکید کی یہ اس کی مثال ہے جی جیسے لا ریب فیہ ظاہر اس کلام کا یہ ہے کہ یہ مثال ہے حکم کے منکر کو بنانے کی مثل غیر منکر کے اور ترک کی تاکید اسی وجہ سے وَبَيَانُهُ أَنَّ مَعْنَى لَا رَيْبَ فِيهِ لَيْسَ الْقُرْآنُ بِمَظَنَّةٍ لِلرَّيْبِ وَلَا يَنبَغِي أَن يُرْتَابَ فِيهِ بس توجہ کرو بھائی اب اس کے مثال ہونے کا بیان اس کے یہ مثال کس طرح ہے بیان اس کا یہ ہے وہ ایک منٹ دیکھیں نا وہ بیان ہو وہ اشیاء اس میں اشارہ ہے ایراد کے دفع کی طرف جو یہاں جو اعتراض یہاں ہوتا ہے اس کے جواب کی طرف اشارہ ہے تقریر سمجھے سوال کی تقریر یہ ہے کہ یہ حکم میری مراد لا ریب فیہ کہ لا نفی جنس ہے کہ قرآن میں بالکل ریب کی نفی ہے یہ ان سے ہے کہ نئی صلاحیت کی جاتی ہے کہ حکم لگایا جائے کہ بھی اس میں بالکل ریب نہیں ہے کیوں لکثرت بہت سارے شک کرنے والے ہیں جتنے کافر ہیں وہ نہیں مانتے مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے یہود و نصارہ نہیں مانتے جی تو ہے کہ کون کثرت المرتابین ہے چے جائے کہ تاکید کی جائے آگے سمجھ تو پھر خلاصہ جواب پڑھ پھر واپس چل دیں خلاصہ جواب کہ مراد ریب کی نفی سے نہیں یہ بات کہ کوئی ایک بھی اس میں شک کرنے والا نہیں یہ نہیں نفی کہ پوری کائنات میں قرآن میں کوئی یہ نہیں مراد بلکہ مراد مولوی عبداللہ جاگدہ ہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ قرآن نہیں ہے مظنہ للریب قرآن اپنی فصاحت و بلاغت عمدگی کی وجہ سے شک کی جگہ نہیں ہے شک کی اور نہیں مناسب یہ کہ اس میں اور یہ قرآن مطابق اور انکار کرتے ہیں اس کا کثیر من تو پس ہو گیا ظاہر کا مقتضا یہ کہ چونکہ وہ منکر ہو گئے تو لہذا کیا کی جائے لیکن اتارا گیا ان کے انکار کو کیوں ان کے پاس دلائل ہیں وہ کہ اگر ان میں غور کریں تو وہ سارے اپنے انکار سے اسی لیے کلام ان کی طرف بھیجی گئی ہے مجرداً تاکید سے خالی ہن واپس آ بیان اس کے مثال ہونے کا یہ ہے کہ لا ریب فیہ کا معنی
کہ نہیں قرآن جگہ کس کی؟ شک کی جگہ نہیں ہے، اور نہیں مناسب یہ کہ شک کیا جائے، اس میں شک کیا جائے. سمجھے ہی کیا کیا جی؟ بیان اس کے او آشیے دے پھر دوبارہ تو حاصل جواب پڑھا دینا جی. شبہ شبہ. بیان اس کے مثال ہونے کا یہ ہے کہ لا ریب فیہ کا معنی یہ ہے کہ قرآن شک کی جگہ نہیں ہے، اور نہیں ہے مناسب یہ کہ قرآن میں شک کیا جائے. اور یہ حکم کہ قرآن میں قرآن شک کی جگہ نہیں ہے کیونکہ واقعہ کے مطابق ہے. کیا ہے؟ واقعہ کے مطابق ہے. اور یہ حکم ان احکام سے ہے کہ انکار کرتے ہیں اس کے کثیر من سامعین. یہ شامل ہے کس کو؟ کی بن گئی؟ وهذا الحكم مما پڑھ پھر اگاں ٹور. المخاطبین لیکن نزل انکارهم منزلۃ عدمه لما معهم من الدلائل الدالة على انه ليس مما ينبغي ان يكتب فيه. اور یہ جو حکم ہے کیا کہ قرآن ریب کی جگہ نہیں ہے، اور لکون القرآن لیسا، یہ حکم ان احکام سے ہیں کہ جس کا انکار کرتے ہیں کثیر من کون؟ فہوا ایشا. بس یہ سارے اس کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. لیکن اتارا گیا ان کے انکار کو مقام عدم انکار کے. فالزال قول کے یا غیر مقبول. ایشا. بس کیوں اتارا گیا؟ او ماں انتعمل ہو بوجہ اس شے کے جو ان کے پاس ہے مخاطبین کے. کون؟ یعنی جو دلالت کرتے اس بات پر کہ انہو لیسا، کہ قرآن نہیں ہے ان یعنی یہ حکم نہیں ان احکام سے کہ مناسب ہو کہ کیا کیا جائے اس میں، کیونکہ کون ہی موجود تے وکون وہ بندہ اس کے پاس وکون من اوتیا بمن عطا بھی، وہ ہستی جس کو لے کر آئے وہ صادق مصدوق ہے. سارے مشرکین پہلے آپ کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے. جو لے کر آئے وہ صادق مصدوق ہیں، اور خود یہ کلام موجز ہے، یہ دلائل موجود ہیں. ان دلائل کے ہوتے ہوئے مناسب نہیں کہ کوئی بندہ اس میں شک کرے. جی کوئی سمجھی گل ہے؟ ہوں ادھر ویکھ پھر ایک باری. حاصل الجواب یہ ہے کہ مراد ریب کی نفی سے نہیں یہ بات کہ کوئی ایک اس میں، شک نہیں کرتا. بلکہ مراد یہ ہے کہ قرآن شک کی جگہ نہیں ہے اور نہیں مناسب کہ قرآن میں. اور یہ بات واقعہ کے اور انکار کرتے ہیں اس کا، تو پس ہو گیا مقتضی ظاہر یہ کہ لیکن ان کے انکار کو اتارا گیا منزلے، کیونکہ ان کے پاس دلائل ہیں کہ اگر غور کریں تو وہ اپنے انکار سے اس لیے کلام میں تاکید نہیں لائی گئی. مما ینکرہ، یعنی پس انکار محض وہ بوجہ ہونے اس کے کہ نہیں ہے وہ انکار اس سے کہ جو یہ کہ اس میں شک کیا جائے، نہ کہ یہ کہ لنفی ریب ان ہو، بلکہ مناسب نہیں کہ اس میں شک کیا جائے. منکر تو موجود ہیں جی کتوں. اور بیان اس کا یہ ہے کہ معنی لا ریب فیہ کا نہیں قرآن جگہ شک کی، اور نہیں مناسب یہ کہ شک کیا جائے قرآن میں. اور یہ حکم کون سا؟ ان احکام سے ہے کہ انکار کرتے ہیں اس کا کثیر من المخاطبین. تو پھر کلام موقد کیوں نہیں لائی گئی لیکن اتارا گیا ان کے انکار کو مقام عدم انکار کے؟ کیوں اتارا گیا؟ بوجہ اس شے کے جو ان کے پاس ہے، یعنی دلائل جو دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ قرآن نہیں ہے ان اشیاء سے کہ مناسب ہو یہ کہ شک کیا جائے اس میں. جی بیان اس کا یہ ہے کہ معنی لا ریب فیہ کا نہیں ہے قرآن شک کی جگہ، اور نہیں مناسب یہ کہ شک کیا جائے قرآن میں. اور یہ حکم ان سے ہے کہ انکار کرتے ہیں اس کا کثیر من المخاطبین، لیکن اتارا گیا ان کے انکار کو بمنزل عدم انکار کے، باوجہ اس شے کے جو ان کے پاس ہے، یعنی دلائل جو دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ قرآن
نہیں ہے ان سے کہ مناسب ہو یہ کہ شک کیا جائے اس میں. سنیں ہی تو اس میں کیا کیا جائے؟ والأحسن أن يقال إنه نذير لتنزيل وجود الشيء منزلة عدمه بناء على وجود ما يزيله. فإنه نزل ريب المرتابين منزلة عدمه تعويلا على ما يزيله حتى نوفي الريب على سبيل الاستغراق كما نزل الإنكار منزلة عدمه لذلك حتى صح ترك التعطيل. تاکید صحت کو تاکید. لیکن شارح صاحب فرماتے ہیں بھی علماء نے تو فرمایا نا نحو اور قانون کے بعد لائے ہیں جس سے بظاہر یہ ہے کہ یہ مثال ہے، لیکن کہتے ہیں احسن یہ ہے اور توجیہ ثانی نفس ریب کی نفی، اس لیے کہ انکار ایسا انکار جس کی نفی کی گئی ہے وہ تقاضا کرتا ہے عموم کا، چونکہ لا ریب جن سے ریب کی نفی ہے. احسن یہ ہے کہ یوں کہا جائے اور بیان کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ کیا ہے؟ یہ لا ریب فی قانون کی نہ کہ مثال ہے. سنیں یہ قانون کی یہ نظیر ہے شے کے وجود کو اتارنا شے کے عدم کی جگہ میں، یہ اس کی نظیر ہے. شے کے یہ اس کی نظیر ہے. کیا کہ جی شارح فرماتے ہیں کہ احسن یہ ہے کہ یہ لا ریب بفی جو ہے نا اس کو مثال نہ بنائے قانون کی بلکہ نظیر ہے. یہ نظیر ہے کہ شے کے وجود کو اتارنا شے کے عدم کی جگہ. عدم کی جگہ کیوں اتارنا؟ بناء علی وجود ما یزیلہ، اس بنا پر کہ وہ شے موجود ہے جو اس کو کا ازالہ کر سکتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے وجود شے کو عدم وجود شے کی جگہ اتارنا، چونکہ وجود شے کے لیے ایسی چیز موجود ہے جو اس کے وجود کا ازالہ کر سکتی ہے، اس کے وجود کا، تو گویا کو وجود ہے ہی کو نہیں. کیا کہ جی بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ ایسی شے موجود ہے جو اس کو یعنی اس کے وجود کو ظاہر کر دے، اس کے اس لیے اس کو شے کے وجود کو اتارا شے کے. اور کس طرح دھیان کریے کیونکہ مرتابین تو موجود ہیں، ان کا ریب بھی موجود ہے، وہ شک کر رہے ہیں کیونکہ اتارا گیا مرتابین کے ریب کو، یعنی وجود شے کو، یعنی مرتابین کا ریب جو موجود ہے اس وجود شے کو اتارا گیا ہے منزلات عدم ریب، گویا مرتابین کا ریب ہے ہی کو نہیں. کیا کہ جی کیونکہ اتارا گیا کیونکہ مرتابین بھی موجود ہیں اور ان کا شک بھی موجود ہے اور ان کے شک کو اتارا گیا کہ گویا مرتابین کا ریب جو موجود ہے اے وجود شے، اس کو اتارا گیا عدم ریب کی جگہ. عدم وجود شے یعنی ریب کوئی نہیں ہے، ریب کوئی نہیں ہے. کیوں؟ تعویلاً اور پیچھے کی صبح گل اعتماد کرتے ہوئے اس چیز پر جو اس ریب کا ازالہ کرتی ہے. کیا کہ جی اعتماد کرتے ہوئے اس پر کہ وہ شے موجود ہے جو اس شک کا ازالہ کرے. وہ کیا دلائل؟ قرآن پاک کا معجز ہونا. حتیٰ کہ نفی کی گئی ریب کی استغراق کے طریقے پر کہ بالکل اس میں ریب ہے ہی کو نہیں ہے، کوئی مرتاب ہی کو نہیں ہے کہ جو شک کرے اس میں، اس لیے بطور استغراق کہا گیا کہ چونکہ مزیل موجود ہے. کیا ہے؟ جب مزیل موجود ہے تو لہذا نہ شک ہے نہ شک کرنے والا ہے کوئی جی، اس مقام پر اتارا گیا. کیا کہ جی تو وہ چیز موجود ہے جو اس شک کا ازالہ کر دے، لہذا اس لیے علی سبیل استغراق ریب اور لا ریبا لا نفی جنس کے لیے ہے نا، جنس کی نفی جی استغراق کی نفی کر دیجیے. جیسا کہ اتارا گیا انکار منزلے اسی اعتماد کی وجہ سے حتیٰ کہ صحیح ہوگی ترک تاکید، جیسا کہ اتارا گیا انکار بمنزل عدم انکار کے اسی اعتماد کی وجہ سے حتیٰ کہ صحیح ہوگی ترک تاکید. ہوں ویکھی پچھو ذرا تو پھر گل سمجھ ترجمہ کریے. احسن یقال کانا حاصل الاول
اور جڑا پہلا معنی ہے کہ منفی ریب کی نہیں ہے، نفی ریب کی، ریب کی جو نفی ہے نا یہ منفی نہیں ہے، بلکہ ہونا قرآن کا محل ریب و مظنۃ لہو اس کی نفی کی ہے۔ بھی ریب بھی ہے، مرتابین بھی ہیں، لیکن قرآن ریب کی جگہ نہیں ہے، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ سنیں، اس کی نفی کی ہے جی۔ خطاب ہے اس کے منکرین کو، جو منکر ہے اس چیز کے۔ حاصل ثانی کا یہ ہے کہ نفی کس کی گئی ہے؟ علی سبیل کسی کو مخاطب نہیں کیا گیا، مطلقاً نفی کی گئی ہے جی۔ اور ان چیزوں سے، اچھا یہ ثانی احسن کیوں ہے؟ ثانی اور ان چیزوں سے جو دلالت کرتی ہیں وجہ ثانی کی، وہ مصنف کا قول ہے بعد اس کے، اور جو آگے آ رہا ہے وَحَاكَذَا اعتبارات النفی، وَحَاكَذَا جو آگے آ رہا ہے جی، کیونکہ وہ خبر دیتا ہے کہ ما تقدم محض کیا تھا؟ اس بات تھا، کیا تھا؟ اس بات ہے جی۔ اور بھی وجہ ثانی جو ہے نا، جو آگے ابھی ہم بیان کی ہے جی، نہیں محتاجی اس میں کس کی طرف؟ برخلاف اول کے، کیونکہ اس میں محتاجی ہے کدھر؟ ابھی جو بیان کی ہے کہ بائیں طور کے مراد نفی ہے کس کی؟ کہ قرآن ہو، اس کی نفی کی گئی کہ قرآن جو ہے وہ ریب نہیں ہے، سمجھا؟ اور احسن یہ ہے یہ کہ کہا جائے، اور توجیہ ثانی کہ نفی ہے نفس ریب کی، نفی ہے کیونکہ نکرہ منفیہ تقاضا کرتا ہے کہ نفس ریب کی نفی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ قرآن پاک ریب کی جگہ نہیں ہے، ریب کرنے والے تو ہیں لیکن ریب کی، دوسرا معنی ہے کہ نفس ریب کی نفی ہے، شک ہے ہی کو نہیں ہے، کیونکہ دلائل موجود ہیں، شک کا کیا مطلب ہوا جی؟ اور احسن یہ ہے یہ کہ کہا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ کون لا ریب فیہ نذیر ہے، اے لا مثال، اور دیکھو انہ نذیر یعنی واسطے اس کے کہ جس میں ہم ہیں، میری مراد کیا ہے؟ وقولہ لام اس میں یعنی شے کو اتارنے کی وجہ سے مقام عدم شے کے، اور نہیں ہے یہ لام کس کا؟ صلہ، بلکہ صلۃ النذیر کیا محذوف ہے، مقصود تعلیل سے بیان ہے وجہ شبہ کا کس کے درمیان، اور ممکن ہے بنانا لام کو بمانا فی، تو لہذا اب اعتراض منتفی ہو گیا شارح کی عبارت پر کہ سنا جی کہ شے کی جو نظیر ہوتی ہے واجب ہے یہ کہ ہو شے کے باوجود ہے کہ یہ تنزیل ریب المرتابین بمنزل عدم کے کس کے؟ شے کی تنزیل منزلت عدم کی افراد سے ہے، تو اولا ہے کہ یہ کہ کہا جائے کہ یہ نظیر ہے، اصل میں الٹ ہوگا نا، نظیر ہے باوجہ اتارنے انکار کو مقام بفتعمل ایشا بس نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ مثال ہے نا جو اس کو فرد نہیں ہوتی، تو نظیر فرد ہوتی ہے جی، باوجہ لے تنزیل ہے باوجہ اتارنے وجود شے کے عدم کی جگہ میں بنا کرتے ہوئے اس شے کے پائے جانے پر جو ازالہ کر دے گی اس وجود شے کا، وہ کون ہے؟ دلائل ہیں جی، منع کر۔ اور احسن یہ ہے کہ کہا جائے کہ یہ لا ریب فیہ نذیر ہے، باوجہ اتارنے نذیر ہے باوجہ اتارنے کے شے کے وجود کو اتارنے کے لیے شے کے عدم کی جگہ بنا کرتے ہوئے اس شے کے پانے پر جو ظاہر کر دے گی کس کو؟ وجود شے کو، وہ جو وجود شے جس کو عدم وجود شے مانا ہے، اس لیے کہ جو شے کا وجود ہے کون؟ ریب، اس کا ازالہ کرنے والی شے موجود ہے کون؟ دلائل، کیونکہ اتارا گیا ہے ریب المرتابین کو مقام عدم ریب المرتابین کے،
کیوں اتارا گیا؟ اعتماد کرتے ہوئے ان دلائل پر جو زائل کر دیں گے ریب المرتابین کو، حتیٰ کہ نفی کر دی گئی ریب کی علی سبیل الاستغراق، استغراق وہ جو سمجھا گیا ہے نکرے کے وقوع سے اور وہ اے شابہ سے، جیسا کہ اتارا گیا انکار او مشار لے بالباس متقدم پچھلی مثال جڑی ہے، اتارا گیا انکار مقام عدم انکار کے اسی اعتماد کی وجہ سے، حتیٰ کہ صحیح ہو گئی ترک تاکید کہ بھی اسی پر اعتماد کیا کہ چونکہ چیز موجود ہے، اذا وہ موجود ہے کہ جب اس میں غور کریں گے تو ازالہ ہو جائے گا۔ جی کیونکہ اتارا گیا ریب المرتابین کو بمنزلے عدم ریب المرتابین کے، اعتماد کرتے ہوئے اس شیطن دلائل پر جو ظاہر کر دیں گے مرتابین کے ریب کو، شابہ، حتیٰ کہ نفی کر دی گئی ریب کی علی سبیل الاستغراق، جیسا کہ اتارا گیا انکار اور پچھلی مثال میں انکار کو کی جگہ اسی اعتماد کی وجہ سے، حتیٰ کہ صحیح ہوگی ترک تاکید۔ اے مسئلہ ختم ہو گیا، وہاں قضا اے مثل اعتبارات الاثباتی اعتبارات النفی من التجرید ابتداتی فی الابتدائی وتقویتہ بمؤکد استحسانا فی القلبی ووجوب التاکید بحسب الانکاری فی الانکاری تقولو لقال الذہن ما زید قائما او لیس زید قائما وللطالب ما زید بقائم وللمنکر واللہ ما زید بقائم وعلى هذا القیاس وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ۔ پیچھے جو مثالیں آئی ہیں نا اوما کثیر اما سے جو شروع ہوئی ہیں وہ ساری مثالیں ہیں اس بات کی، کس کی؟ اس بات کی۔ اے مطلب سارا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ فرماتے اور اسی طرح اور کہنا عطف لا محذوف دل علیہ سیاق، یعنی حاض اللہ زی ذکرنا امثلہ تو اعتبار فی الاثبات وہاں قضا، یعنی وہاں قضا امثلہ تو اے مطلب اور اسی طرح ہے، یعنی اس بات کے اعتبارات کی مثل اعتبارات کن کا؟ کیڑا؟ تجرید، استحسان تاکید، پیچھے تین آئے نا کہ نہیں، اگو میں نال بیان کیتا ہے، یعنی خالی ہونا کس سے؟ ابتدائی میں، اگر وہ ابتدائی ہے تو پھر اس میں تاکید نہیں لانی، اور جب حکم کی نفی کرنی ہے پیچھے تو اس بات تھا جی، اور تقویت کرنی حکم کی مؤکد کے ساتھ طلبی میں، اور وجوب تاکید باعتبار انکار کے انکاری میں۔ اب اس کی مثالیں دی ہیں کہ مخاطب خالی و ذہن ہے تو آپ نے اس زید سے قیام کی نفی کی خبر دینی ہے تو کس طرح کہنا ہے؟ بس یا ماں کے یا لہسا کے، اور اگر وہ متردد ہے اور حکم کا طالب ہے تو کیا کہنا ہے؟ سوال ہے، یہاں تاکید کوئی نہیں ہے، کیا ہے؟ او پہ نہیں، الباء فی خبر لیسا من المؤکدات للحکم عند السکاکی۔ سکاکی نے کہا ہے کہ ماں کی خبر پر جو بات آتی ہے یہ تاکید کا فائدہ، وہ ساری اور مادری زبان دے نہیں کسی مطلب سمجھیے، آخر ما زیدن قائمن تے ما زیدن بے قائمن کو فرق تو ہے نا جی، یہ کس کا فائدہ دیتی ہے؟ اور اگر منکر ہے تو پھر کہیں گے واللہ، بے بھی تاکید کے لیے، قسم بھی، اور اسی پر ہے قیاس، مثل نکالنے کلام کے خلاف مقتضا ظاہر۔ جی کیا کیا جی بیان کرنا؟ اور اسی طرح یعنی اس بات کے اعتبارات کی مثل ہیں نفی کے اعتبارات، یعنی تجرید، استحسان تاکید اور وجوب تاکید۔ تو تجرید مؤکدات سے خالی ہوگی کلام ابتدائی میں، اور مؤکدات
حکم کی تاکید ہوگی، حکم کو قوت دیں گے مؤکد کے ساتھ استحساناً کلام تک طلبی میں، اور وجوب تاکید ہوگی باعتبار انکار کے کلام انکاری میں. جیسے کہ خالی ذہن کے لیے کہا جائے کہ ما کہا جائے گا کہا جائے گا ما زید قائمن یا لیس زید قائمن. اے شاباش. اور اگر وہ متردد ہے اور علم کا طالب ہے تو کہا جائے گا ما زید بقائم. تاکید کس چیز کے ساتھ ہے؟ با کے ساتھ. اور اگر مخاطب منکر ہے تو اس کے لیے کہا جائے گا واللہ ما زید بقائم. اسی پر ہے قیاس. سنیں او والا حاضر ترکیب دسیے کہ القیاس یہ بالرفع تو یہ مبتدا اور ما قبل خبر اور جار کے ساتھ یہ بدل ہے، اور جار مجرور پھر متعلق ہوں گے محذوف کے، یعنی جاری کر تو اسی پر، اس قیاس جاری ہو تو اس قیاس پر. اور اگر القیاس آ پڑھیں تو یہ مفعول ہوگا جاری کر تو اسی پر، میری مراد قیاس کو. اور اسی طرح یعنی اتباع، یعنی جیسے اتباع اس بات کے اعتبارات اور پیچھے جڑے پڑھے نا وہ سارے نے اس بات دیا مثالاں ہیں. ہن یہ کون مثل نفی کے اعتبارات کون سے؟ یعنی حکم کی تجرید مؤکدات سے ابتدائی میں، اور حکم کی تقویت مؤکد کے ساتھ استحساناً طلبی میں، اور وجوب تاکید باعتبار انکار کے، اور قوت اور ضعف کے اعتبار سے انکاری میں. کہتوں خالی ذہن کے لیے ما زید قائمن یا لیسا زید قائمن، اور طالب کو متردد طالب کے لیے ما زید بقائمن، اور منکر کے لیے واللہ ما زید بقائمن. اور اسی پر ہے قیاس. اور اسی طرح اس بات کے اعتبارات کی طرح اعتبارات نفی کے، یعنی تجرید مؤکدات سے ابتدائی میں، اور حکم کی تقویت مؤکد کے ساتھ استحساناً قلبی میں، اور تاکید کا وجوب باعتبار انکار کے انکاری میں. کہتوں خالی ذہن کے لیے ما زید قائمن یا لیس زید قائمن، اور طالب کے لیے ما زید بقائم، اور منکر کے لیے واللہ ما زید بقائم. اور اسی پر ہے قیاس. واپس چل اور صفحہ نمبر 39 تے. اے مرادی کہ مناسب ہے یہ کہ اختصار کیا جائے ترکیب سے علی قدر اگر مخاطب خالی و ذہن و حکم سے، اور تو مؤکدات حکم سے کیا ہوگا؟ حکم کے مؤکدات سے استغنا ہوگا. یہ پہلی صورت ہے. اور اگر مخاطب متردد فی الحکم ہو تو طالب علم کے لیے تو اس کی قوت تقویت کرنی اصل ہے، حسن ہے. اور اگر مخاطب تو آگے سمجھے. اب یہ جو بیان ہوا ہے نا یہ اس بات میں ہے، یہ کس میں سمجھا گی؟ یہ انہوں کثیر اما نال نہیں جوڑنا، ایتھے جوڑنا ہے. کثیر اما دے وچ ہے مطلقاً یہ ہے کہ بھی مخاطب کس قسم کا ہے اس کا لحاظ کیا جائے گا، جیسا اس بات میں لحاظ ہوتا ہے، جیسا بسم اللہ الرحمن. اسی طرح یعنی اس بات کے اعتبارات کی مثل ہے کس کا؟ آگے وہ ساری بیان کی وہ جو 3 قسمیں پڑھی ہیں ہم دسیا نا جی کہ وہاں لحاظ ہوتا ہے. اسی طرح اگر کلام منفی ہو تو اس میں بھی اتنی کلام ضرورت ہے جتنی بھی ایک حکم جو ہے نا اس کے آپ نے خالی ذہن کو اس بات کی خبر دینی ہے تو زید القائم کافی ہے، اور اگر نفی کی خبر دینی ہے تو بس. اور اگر مخاطب جو ہے وہ قیام زید میں متردد ہے، کیا ہے، اور آپ کے نزدیک قیام زید ہے تو اس کو خبر دینی ہے کیا؟ نہ پیچھے جڑا پڑے سی وہ تو کی تاکید لائے سی، اس نے تاکید مثال کی دیتی سی، مثال کو نہیں دیتی. نہیں وہ تو اتارنے والی جگہ نہیں جو وہاں پیچھے 3 صورتیں ہیں.
پھر تاکید لانی حسین ہے، اس کی مثال نہیں ہے، وہ تو اگے پیچھے حاشیہ تم دسی کو نہیں سی جی۔ اور متردد ہو تو فَإِنَّهُمْ مغرقون، جی ہے نا، وہ نا دسی سی مثال کہ بھئی وہ جڑا ہے نا وَلَكِنَّ الْمَذْكُورَ کہ بھئی اِنَّهُمْ مغرقون، اور چونکہ وہ کیسے بنا بھی اس طرح دیے، اور اگر مخاطب کیا ہو تو اس کی تاکید لانی بحسب الانکار۔ یہ مثال تھی کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو 2 رسول پہلے بھیجے، پھر تیسرے بھیجے، یار بے ہوش ہو، یہ تینوں مثالیں پیچھے گزری ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ساری اس بات کی مثالیں ہیں۔ کس کی؟ پہلی مثال کیا تھی؟ بے حکم سے خالی ہو تو اس کی مثال کیا دی تھی؟ یا ذکر تو نہیں لیکن بھی مثال تو بن سکتی ہے، سمجھ آ سکتی کہ نہیں؟ کیا زید قائم مثال کے طور پر جی۔ اور اگر متردد ہو تو پھر بے اس میں جو ہے نا تاکید لانی حسین ہے، اگر وہ منکر ہے تو پھر تاکید لانی واجب ہے، اس کی مثال دیجئے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح نفی کے اندر کہ اگر وہ جو حکم ہے آپ کے نزدیک وہ حکم منفی ہے تو خالی ذہن کو صرف نفی بتانی ہے، اور اگر وہ متردد ہے تو اس کے ساتھ تاکید لانی حسین ہے، ما زید بے قائم، اور اگر مخاطب منکر ہے تو اب تاکید لانی واجب ہے، واللہ قائم۔ ان تینوں مثالوں کو پیچھے لے جائے کہ آپ نے اس کو اگر خالی ذہن تو کیا کہنا ہے؟ زید قائم، بس زید، اور اگر وہ کیا ہے متردد ہے تو کہنا ان زید قائم، اور اگر منکر ہے تو واللہ ان زیدا لقائم، مطلب تاکیدیں زیادہ لگانی ہوتی، یہ مطلب ہے جی۔ چل کوئی نہیں کو سمجھ لگی، وہ اس بات کی مثالیں اور یہ نفی کی مثالیں۔